السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں، والدین کے بارے میں، یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 80 تا 94 ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے، آپ نے پوری اینڈ تک دیکھنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا ہے کہ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایاما معدودات، چند دن گنتی کے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، اور اگر ہم جائیں گے تو بہت تھوڑے دن، چند دن گنتی کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی جی ان سے پوچھ کے ان سے یہ بات کنفرم کیجئے کہ اتخذتم، کیا تم نے بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے تم نے، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، بس ہرگز نہیں وہ خلاف ورزی کرے گا اپنے عہدہ، وعدے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے اس طرح کا کوئی آپ سے وعدہ کیا ہے تو پھر تو وہ پورا کریں گے، پھر وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات نہ ہوئی تو پھر تمہیں کون بچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، عہدہ، اس کے وعدے کی۔ ام یتقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے، یعنی کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں جن کے بارے میں تم خود بھی نہیں جانتے۔ کیا پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیسے نہیں، ہم نے جنت میں جانا یا جہنم میں جانا ہے، ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اس نام نہاد معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے تو ہمیں بچانے والے ہمارے بزرگ علماء پہنچ جائیں گے، ہمیں بچا لیں گے۔ بھلا کیوں نہیں، من کا سبا، جس نے کمایا، سیئاتن، برائیوں کو، وحاتت، اور گیر لیا ان کو، بھی، اس کو، خطیئاتہ، اس کی برائیوں کی وجہ سے، یعنی کہ جس نے گناہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو بھی تکلیف دی اس کی عملوں کی وجہ سے دی، ان کی برائیوں کی وجہ سے دی۔ فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جو تم نے دنیا میں رہ کے عمل کیے تمہیں اسی کے مطابق اس کا صلہ دیا جائے گا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو تمہارا ٹھکانہ اچھا ہوگا، اور اگر تم نے اس دنیا میں رہ کے محض ٹائم ضائع کیا اور گناہ پہ گناہ کیے چلے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ اصحاب النار، آگ والے ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور اس کی جو ہے نا وہ قرآن کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمن، ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، صالحات، نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت اور اتنا اعلیٰ مقام اور اتنا اچھا ٹھکانہ دے دیا آخرت میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، آمنو، ایمان رکھنا ہے اللہ پر، وعملو، اور عمل بھی کرنے ہیں۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرنے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، صحاب الجنتی، جنت والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ پر ایمان رکھا، ہر خوشی غم میں اللہ پر یقین رکھا اور پھر نیک کام بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہیں، اصحاب الجنت، جنت والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ آخرت میں جنت میں جائیں گے، وہ قیامت کے دن جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے، کوئی رد و بدل یا کوئی تبدیلی اس فیصلے میں نہیں کی جائے گی۔ وائز، اور جب اخذنا، لیا ہم نے، میثاقا، پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرنا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کئی مرتبہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی
آئے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ لا تعبدو، نہ تم عبادت کرو، نہ تم عبادت کرو سوائے اپنے رب کے۔ لیکن کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بار بار اس کو چھوڑ دیتی، وعدے کو توڑ دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانہ، احسان کرو، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب والدین کے ساتھ احسان کے الفاظ آئے ہیں، اچھا سلوک کرو، یعنی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک اور احسان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، دونوں مختلف الفاظ ہیں اور ان کے میننگ بھی مختلف ہیں۔ اچھا سلوک کرنے سے مراد ہے کہ والدین کا ہر حکم ماننا، وہ اچھی بات کہیں، بری بات کہیں، جو بھی کہیں ان کے حکم کے آگے سر خم کر دینا، ان کی بات کو تسلیم کرنا، ماننا۔ اور احسان کیا ہے کہ والدین کے بن کہے ان کی بات کو سمجھ جانا اور ان کی ضرورت کو سمجھ جانا، بن مانگے ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ احسان ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں، یتیم اور مسکین کا جو تمہارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں معاشرے میں، محلے میں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات، یعنی کہ جب بھی کسی سے بولو اچھے طریقے سے بولو، اچھے اخلاق سے بولو، مسکرا کے بات کرو، اور جب کسی کو خاص طور پہ کوئی تم سے مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دو، اس سے اچھی بات کہو، اس کو غلط مشورہ نہ دو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم، پھر تولیتم، تم پھر گئے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اتنے سارے وعدے لیے میں نے کہ سب سے پہلے تم نے کیا کرنا ہے، کسی کی عبادت نہیں کرنی الا اللہ، مگر اللہ کی، اور پھر والدین کے ساتھ احسانہ، اچھا سلوک کرنا ہے، اور پھر آپ نے ذی القربیٰ، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، یتیموں مسکینوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور پھر لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اپنا اخلاق بھی اچھا کرنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر نماز قائم کرنی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اتنے زیادہ حکموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا نام لیا ہے۔ الا، مگر قلیلاً، تھوڑے لوگ ہیں ایسے جو منکم، تم میں سے، جو یہ ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ وانتم، اور ہو تم، معرضون، اراض کرنے والے، منہ موڑ لینے والے۔ بہت زیادہ لوگ تم میں سے ایسے ہیں جو کہ ان ساری چیزوں سے منہ موڑتے ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔